اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ عروۃ الوثقی ہے، شاید نام آپ لوگوں نے سنا ہو، دیکھ بھی لیں آج یہ ہے وہ کتاب درست۔ یہ بہت فقہی اعتبار سے بہت اچھی اور بہت دقیق کتاب ہے۔ جناب آغا کاظم یزدی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، اور ماشاءاللہ فقہ میں اتنے متباہر تھے کہ کما نقل بعد لوگوں نے نقل کیا کہ کوئی آغا خوئی سے کچھ سوالات پوچھ رہا تھا، یوں ہو تو کیسے ہوگا، ایسا ہو تو کیسے ہوگا، تو جب کافی سارے پوچھ لے تو چڑھ کے کہتے ہیں بابا میں کاظم یزدی نہیں ہوں کہ اتنی ساری چیزیں میرے ذہن میں ہوں یا اتنی فروعات کے اوپر گفتگو ہو۔ تو اس اعتبار سے بہت ہی پربرکت کتاب ہے یہ، کہ بہت عام طور پر توضیح المسائل کی ایک مشکل یہ ہے کہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ اس میں ہوتا نہیں ہے، جو اس میں ہوتا ہے وہ ہمیں پیش نہیں آتا، مگر یہ کتاب ایسی ہے کہ اکثر جو مسائل ہیں وہ آپ کے اس کتاب سے حل ہوتے ہیں، اور عام طور پر جو مرجعیت کے منزلت پر جو مجتہد پہنچتا ہے تو اسی کتاب کے اوپر حاشیہ لگاتا ہے۔ فٹ نوٹ دیکھ رہی ہیں، اس میں فٹ نوٹ کی شکل میں آغا سیستانی، آغا لنکرانی، آغا سامری، آغا خوئی، آغا خمینی، ان سب کے حواشی اس میں موجود ہیں۔ یہ تو شارٹ لسٹڈ ہے۔ ایک اور اس کا جو پرانا ایڈیشن تھا اس میں تقریباً شاید 12 مراجعین کے حواشی تھے، آغا مرشی کا تھا، آغا طباطبائی حکیم طباطبائی کا تھا، اور بہت ساروں کے تھے۔ یہ شارٹ لسٹڈ جو ہے تقریباً موجودہ میں سے یا جن کی تقلیدیں چل رہی ہیں اس کو بنایا گیا ہے۔ نہیں، یہ اردو میں نہیں ہے، یہ عربی میں ہے صرف، حتیٰ اس کی فارسی بھی مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں۔ فارسی میں شاید انہوں نے ترجمہ کیا تھا آغا محدث قمی نے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کا فارسی ترجمہ اس کا ہے، آغا محدث قمی کا، یہ اپنا مفاتی والے عباس قمی علیہ رحمہ۔ تو توضیح المسائل میں جو آغا سیستانی کی توضیح المسائل ہے اس میں 12 مسئلے، اور آغا خوئی خمینی کی جو توضیح المسائل تھی اس میں 14 مسئلے۔ یہ ہماری میکسیمم تقلید ہے توضیح المسائل کی حد تک۔ اس میں 72 مسئلے دیے ہیں یعنی اس کتاب میں تقلید کے چیپٹر کے 72 مسئلے دیے ہوئے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنی جزیات کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہوگی۔ تو کیونکہ کہا کہ تھوڑی گہرائی میں جائیں تو میں نے کہا کہ ڈائریکٹ اسی کتاب کو ہم شروع کر دیں۔ خوب، عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو تقلید میں ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ جو ایک دفعہ تو میں بھگت چکا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے ان فلانے مرجع کو یوں بول دیا، حالانکہ کسی کی نہ کوئی بات آئی ہوتی ہے نہ کسی کا نام آیا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے ہی پلس مائنس کیے جاتے ہیں، اور وہ پلس مائنس کر کے کسی کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے مثلا آغا سیستانی کے بارے میں ایسی بات کر دی، یا انہوں نے آغا رہبر کے بارے میں ایسی بات کر دی، اور انہوں نے فلاں 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 جو بھی کہانیاں چلتی ہیں آپ کو پتہ ہے معاشرے میں۔ اس لیے آپ میں سے کوئی بھی یہ جرات کرنے کی کوشش ہی نہ کرے کہ مجھ سے یہ پوچھے جی کس کی تقلید کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے، فلانا عالم ہے فلانا عالم نہیں ہے۔ یہ باتیں نہ آن دی ریکارڈ آنی چاہیے اور نہ ہوں گی، درست؟ یہ آپ سوال مجھ سے نہیں پوچھیں گی کہ جی تقلید کس کی کریں ہم، کس کی نہ کریں ہم فلانے کی کر رہے تھے تو وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہو گئی تو کیا کرنا ہے، اور کیسے غلط ہو گئی اور کیوں غلط ہو گئی، اس قسم کا کوئی سوال جو کسی خاص شخص سے ریلیٹڈ ہو آپ نہیں کریں گے، درست؟ اور صرف بات ہماری فرضیوں پہ چل رہی ہے، ایکس اور وائی کے اوپر چلے گی، اس طرح صرف اس علم کی بات نہیں ہے، یہ علم کلام میں بھی اگر آپ کبھی آپ حوزے میں گئی اور آپ نے وہاں پر کلامی کتابیں کبھی پڑھی تو وہاں پر پہلے فرضیوں پہ بات ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے ہم کہ یہ اللہ ہے مثلا تو یہ اللہ مثلا واجب الوجود ہے یا واجب الوجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کوئی سنڈریلا والا کام ہوتا ہے، پہلے جوتا ملتا ہے اس کے بعد پیر ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ کس کے پیر میں پورا آئے گا، اسی طریقے سے پہلے ایک خاکہ بنایا جاتا ہے
اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاکہ کس کے اوپر سیٹ بیٹھتا ہے، وہ آٹومیٹکلی بیٹھے گا سیٹ جا کے پروردگار عالم کی ذات اقدس کے اوپر. نہ یہ کہ پہلے خدا کی ذات کو فرض کیا جائے، کیونکہ اس لیے جو خدا کو مانتا ہی نہیں تو اس فرض کے ساتھ اگر آپ شروع کریں گے تو کیسے قائل ہوگا. لہٰذا ہم خدا کو بیچ میں سے ہٹا کے بات کرتے ہیں کہ جی اگر اس کائنات میں مثلا واجب الوجود نہ ہو تو کیا خرابی ہو سکتی ہے، اور واجب الوجود کہتے کس کو ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد جب یہ جوتا تیار ہو گیا اب ہم پیر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جوتا کس کو پورا آ رہا ہے. دیکھا جی وہ صرف خدا ہی کو پورا آئے گا اور کسی کے بس کا وہ جوتا ہے ہی نہیں. یہی کام ہم نے یہاں کرنا ہے. ہم نے کسی کو طے نہیں کرنا کہ عالم کون ہے اور اس وقت کس کی تقلید ہمیں کرنی چاہیے. ہم تقلید کے احکام اور مسائل پڑھ رہے ہیں. ہمیں پہلے ایک جوتا تیار کرنا ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ جب جوتا تیار ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی ذات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، نہ آغا سیستانی، نہ آغا رہبر، نہ آغا خوئی، نہ امام خمینی. اگرچہ نام انہی کے آئیں گے اس لیے کہ مسئلے انہی کے بیان ہونے ہیں، لیکن بعنوان عالم آغا خوئی عالم ہے یا آغا خمینی، آغا سیستانی ہے یا آغا خامنائی، اس کی کوئی ہماری ان جتنی بھی یہ باتیں ہیں اب 1 ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے چلے اس میں یہ کوئی تذکرہ اس کا نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے انشاءاللہ. درست ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آج ہم مسائل پڑھیں ہم ادھر ادھر کی کہانیوں میں ٹائم لگا دیں کہ جی تقلید کی کیا ضرورت ہے، کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل. لیکن خود آپ ہی کے اسی ادارے کی چھپی ہوئی کتاب اچھی کتاب ہے، مختصر و مفید، اجتہاد اور تقلید پر کیے جانے والے اعتراضات اور اس کے جوابات. اچھی کتاب ہے، مختصر بھی ہے، مفید بھی ہے، روایتیں بھی آئی ہیں، آیتیں بھی آئی ہیں. تو اس کے لیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، آیا اندھی تقلید کو اسلام پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کیا ہے کیا نہیں، آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ مشکلات میرا اندازہ ہے کہ آپ کی حل ہو جائیں گی. اس لیے اس میں الگ سے ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم ڈائریکٹلی مسئلوں سے شروع کرتے ہیں اس فرض کے بعد کہ تقلید بہرحال ضروری ہے. عقل بھی اس کی ضرورت کے اوپر تاکید کرتی ہے اور نقل بھی اس کی ضرورت کے اوپر تاکید کرتی ہے. نقل سے مراد قرآن اور روایات. درست. جب عقل و قرآن اور روایات سب اتفاقی طور پر تاکید کر رہے ہیں کہ ہمیں بہرحال تقلید کرنی ہے، کیوں کیا یہ سب چھوڑتے ہوئے وہ اس کتاب میں آپ پڑھیں، تو اب ہم اس تقلید کے احکام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ آتا ہے کہ ہر مکلف پر تقلید، بلکہ نہیں تقلید نہیں، اس کو یوں آپ لکھیں کہ ہر مکلف کو اپنے شرعی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے 3 راستے ہیں اس کے پاس. کسی بھی مکلف کے پاس شرعی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے 3 راستے ہیں. 3 میں سے کوئی ایک حتمی طور پر اس کو اپنانا پڑے گا. تینوں نہیں آ سکتے کہ تینوں پر ایک ساتھ آپ عمل کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تینوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیں، ایسے بہت سے ملیں گے کہ جو تینوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن شرعی ذمہ داری آپ کی گردن پہ اٹکی رہے گی. آپ بغیر تقلید کے، بغیر اجتہاد کے، بغیر احتیاط کے آپ نماز پڑھ لیں تو اس نماز کو آپ، اب یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا کہ یہ عمل جو باطل ہے، باطل سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت میں یہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. خلاصہ کلام یہ کہ 3 راہیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک راہ چلنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس ایک راہ کو چلتے ہوئے آپ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کریں. راہ اول یہ ہے کہ آپ خود مجتہد بن جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اجتہاداً عمل کریں اس کے اوپر. یعنی آپ خود جا کے قرآن اور روایات میں بررسی کریں، تحقیق کریں اور جانچ پڑتال کے بعد خود نتیجہ نکالیں کہ اس موقع پر، اس سچویشن میں، اس صورتحال میں پروردگار عالم نے آپ کی کیا ذمہ داری لگائی ہے. یعنی آپ خود اپنی ذمہ داری کو طے کریں. لیکن آپ کہیں جی طے تو ہمارے تو بہت سارے لوگ خود ہی طے کرتے ہیں، حتیٰ مجتہد نہیں بھی ہوتے تب بھی خود ہی طے کرتے ہیں. تو یہ والا طے ہونا کافی نہیں ہے. یہ طے ہونا چاہیے خود اجتہاد کے ذریعے سے. یعنی آپ خود مجتہد ہوں اور اس اجتہاد کے نتیجے میں آپ یہ طے کریں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے. اگر اجتہاد کے نتیجے کے بغیر آپ یہ طے کرنا چاہیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ ہوئی وہ سخت مرحلہ ہے کہ جس میں آپ ایک بات کو خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں جس کو قرآن نے واضح طور پر افطرا اور کذب سے تعبیر کیا ہے. کذب علی اللہ. گناہان کبیرہ میں شہید دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ
انہوں نے بہت ہی شدید و غلیظ، اب یہ غلیظ اردو والا نہیں ہے، غلیظ یعنی گاڑی، بھلے شدید و غلیظ روایتیں بیان کی ہیں جھوٹ کی مذمت میں، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو گویا اس نے ایسا ہے کہ کسی محرم کے ساتھ خانہ کعبہ میں مثلا بدفعلی کی ہو وغیرہ وغیرہ، اتنی شدید روایتیں. اور پھر خود ہی اس کی توجیہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ عام جھوٹ شاید اس سے مراد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ جھوٹ ہے کہ جو انسان خدا، رسول اور ائمہ کی نسبت انجام دیتا ہے، اس کا گناہ اتنا شدید ہے. اما آپ نے مثلا آفس تھوڑا لیٹ پہنچے، آپ نے کہا جی ٹریفک میں پھنس گیا تھا، جھوٹ تو بولا آپ نے. جس وقت آپ نکلے تھے اور جس وقت آپ پہنچے روڈ بالکل خالی ملا آپ کو، مگر آپ نے کہا جی آج کل تو آسان تو بہانہ یہی ہے نا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اب آج کی صورتحال میں کوئی آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کراچی ہے لہذا، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا. تو اس جھوٹ کا بھی گناہ ایسا ہے کہ گویا کسی نے اپنے محرم کے ساتھ نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں کوئی بدفعلی کی ہو. کہتے نہیں یہ اس جھوٹ سے یہ مراد نہیں، بلکہ اس روایت سے مراد وہ والا جھوٹ ہے کہ جو خدا، رسول اور ائمہ کی نسبت بولا جاتا ہے، کہ جسے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. درست. بس بغیر اگر اجتہاد کے آپ کوئی بات دیکھیں، بات کیا کی میں نے کہ یہ طے کرنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. درست. آپ نے بغیر کسی آیت اور روایت کے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ آپ اپنی اس چاہت کو خدا سے منسوب کر رہے ہیں نا، کہ خدا چاہتا ہے کہ مثلا میں یوں کروں، جبکہ نہ کسی آیت سے میں نے استفادہ کیا ہے نہ کسی روایت سے استفادہ کیا. تو یہ جو نتیجہ نکلے گا یہ نتیجہ افتراء علی اللہ ہے، کہ جو گناہان کبیرہ میں بھی شامل ہے، اور گناہان کبیرہ کا جو جھوٹ ہے اس کا بھی شدید ترین مرتبہ ہے. بس اجتہاد کی روشنی میں آپ طے کریں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے. یہ ایک راہ ہوگی. دوسری راہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، یا خود مجتہد بن جائیں، تو جو آپ اجتہاداً طے کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر آپ عمل کریں. یا اگر آپ مجتہد نہیں بننا چاہتے یا ہیں لیکن عمل اجتہاد پر نہیں کرنا چاہتے، تو دوسری راہ یہ کہ آپ احتیاط پر عمل کریں. اچھا، احتیاط کا ایک معنی جو کیا جاتا ہے برا نہیں ہے لیکن دقیق نہیں ہے، بہت ہی ایکوریٹ ہو ایسا نہیں ہے، لیکن عوامی اعتبار سے برا بھی نہیں ہے. کیا معنی کیا جاتا ہے؟ احتیاط کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان میں سے سب سے مشکل والے مسئلے پر عمل کرنا. ایک معنی یوں کیا جاتا ہے احتیاط کا. اور پھر مثال دی جاتی ہے کہ مثلا اگر فرض کریں آغائے ایکس کہتے ہیں کہ جی نماز کے لیے اذان و اقامت مستحب ہے، اور آغائے وائی کہتے ہیں کہ واجب ہے، تو یہ واجب سمجھے. واجب میں سختی زیادہ ہے یا مستحب میں سختی زیادہ ہے؟ واجب میں زیادہ، کیونکہ اس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اس میں تو چھوڑنے کی گنجائش ہے. یا مثلا فرض کریں کہ ایک مجتہد کہتا ہے کہ کپڑا قلیل پانی سے نجس کپڑا ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ 3 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے، تو یہ 3 مرتبہ سمجھے، کیونکہ سختی کس میں ہے، 1 میں یا 3 میں؟ 3 میں سختی ہے. اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ ایک مجتہد کہتا ہے کہ چہرہ کھولنا جائز ہے، اور ایک کہتا ہے کہ چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی چھپانا پڑے گا، تو احتیاط پہ عمل کرنے والا کیا کرے گا؟ چہرہ چھپائے گا. اسی طریقے سے اگر ایک مجتہد فرض کریں کہتا ہے کہ نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، ایک مجتہد کہتا ہے کہ مردوں کے لیے نماز جمعہ واجب ہے، تو جو احتیاط پہ عمل کر رہا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ واجب سمجھے گا. تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنا برا نہیں ہے عوامی اعتبار سے، یعنی عوام کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ دیکھ لیں کہاں پر سختی زیادہ ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے آپ کو. لیکن حقیقی طور پہ جو احتیاط کا مطلب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، کسی بھی فعل کے بارے میں، مثلا نماز جمعہ، پردہ، طہارت، نجاست، کسی بھی فعل کے بارے میں عقلی طور پہ جتنی بھی پاسبلٹیز بنتی ہیں اس طرح سے عمل کریں کہ یہ تمام پاسبلٹیز پہ عمل ہو جائے، یعنی سب کور ہو جائیں. مثلا جو مثالیں دی آپ کو، ایک کہہ رہا واجب، ایک کہہ رہا مستحب. مستحب میں بھی آپ عمل تو کر سکتے ہیں نا، ثواب تو ہے، اور واجب میں بھی عمل کرنا ضروری ہے، صرف فرق چھوڑنے کی اجازت ہونے اور چھوڑنے کی اجازت نہ ہونے کا ہے، لیکن کرنے والی جہت دونوں میں کامن ہے.
تو یہ کامن ہے تو کھا لیں آپ اس میں سے، تو آپ سمجھیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اگر مستحب تھا تب بھی آپ نے عمل کیا تو کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور اگر واجب تھا تب بھی آپ نے عمل کیا۔ ہر حال میں یہ دونوں پہلو آپ کے کور ہو گئے۔ ایک شخص، ایک مجتہد کہتا ہے مکروہ ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے۔ آپ نے اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، یعنی اس کو اس کے ساتھ حرام کی ٹریٹمنٹ کی آپ نے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکروہ تھا تب بھی آپ چھوڑتے تو ثواب تھا، اور حرام تھا تب تو چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اب جو بھی تھا واقع میں، یا مکروہ یا حرام، بالآخر دونوں کے مطابق عمل ہو گیا۔ مکروہ تھا تب بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور حرام تھا تب بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک مجتہد کہتا ہے کہ اذان و اقامت کہنا ضروری ہے، ایک کہتا ہے ضروری نہیں ہے۔ خوب، یہاں پہ بھی اسی طرح اگر آپ دے بھی دیں گے، کیونکہ جو کہہ رہے ہیں اچھا، اس میں احتیاط میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی پہلو حرمت والا نہ آ رہا ہو، ایک ہے واجب ایک ہے حرام، وہاں پر پھر احتیاط نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حرام کو چھوڑتے ہوئے مستحب، مکروہ اور مباح، یہ تینوں اور واجب یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر حرام والا پہلو ہے تو واجب سامنے نہ آ رہا ہو، مثلا ایک مجتہد کہہ رہا ہے حرام اور ایک مجتہد کہہ رہا ہے نہیں واجب، تو یہاں پر پھر احتیاط کی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ ان موارد میں جہاں احتیاط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حرام کا مطلب ہے چھوڑنا ہے اور واجب کا مطلب ہے حتمن کرنا ہے۔ آپ ایک کام کو کریں بھی اور ایک کام کو چھوڑ بھی دیں، ہو سکتا ہے یہ؟ اب آپ لوگ سادات کرام میں کوئی اعجاز دکھاتے تو ایک الگ بات ہے، ویسے ہم جیسے امتیوں سے تو نہیں ہو سکتا، درست ہو۔ بس اگر آپ واجب کے پہلو کے ساتھ احتیاط بنا رہی ہیں تو سامنے حرام بیچ میں نہ آئے، اگر آپ حرام کے پہلو کے ساتھ احتیاط بنانا چاہیں تو اس کے مقابلے میں واجب نہ آئے، باقی سب جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرض کریں آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اب آپ شک کر رہے ہیں کہ میں نے اسے 100 روپیہ لیا تھا یا 200 روپے لیے تھے۔ جو احتیاط پر عمل کر رہا ہوگا اس کو کتنے دینے پڑیں گے؟ 100 کیوں دینے پڑیں گے؟ ہاں 200 دینے پڑیں گے اس کو، کیونکہ 200 اگر آپ نے دے دیے تو 100 لیا تھا وہ بھی دے دیا، اور 200 لیے تھے تو 200، یعنی دونوں پر عمل ہو گیا۔ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اینگل سے عمل کریں کہ جہاں پر جتنے بھی پہلو بن رہے ہیں، جتنی بھی پاسبلٹیز آ رہی ہیں عقلی طور پر، وہ سب کور ہو جائیں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ آگے آ رہا ہے لیکن اب بات چل رہی ہے، اسی کو میں یہی سمجھا دوں تو وہاں پر صرف اشارہ کر دوں گا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط کے نتیجے میں آپ کو تکرار کرنی پڑتی ہے۔ مثلا آپ نکلی سفر پہ اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نماز میری قصر ہے، ظہر کی نماز، یا پوری ہے، درست؟ تو قصر اور تمام میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ جو احتیاط پر عمل کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہاں پر 2 نمازیں پڑھے گا، نہ یہ کہ 4 رکعت پڑھ لے تو 2 اس میں آ ہی گئی، کیونکہ جہاں اگر آپ کی ذمہ داری 2 ہے تو 4 رکعتیں مضر ہیں، یعنی وہ نماز باطل کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ جو 2 آپ کی مطلوب ہیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ 2 اور اضافی نہ ہوں، اور وہ جو 4 مطلوب ہیں اس شرط کے ساتھ کہ یہ 4 سے کم نہ ہوں۔ لہٰذا یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر آپ نہیں کہیں کہ جی جس طرح 100 اور 200 میں آپ نے کہا جی 200 دے دے چل جائے گا، تو آپ 2 اور 4 میں کہ جی 4 پڑھ لیں تو چل جائے گا۔ یہاں پہ دونوں پڑھنی پڑیں گی، تو تکرار لازم آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کہ ظہر کی نماز؟ اچھا، تکرار، اس کو آپ تکرار کی مثال بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نماز کو 2 دفعہ پڑھ لیں گے تو اس اعتبار سے یہ تکرار ہے۔ ممکن ہے تکرار کی ایک اور جہت بھی ہو جائے، قبلہ آپ کا مشتبہ ہو گیا، 4 سمتیں، اب کون سی سمتیں نہیں معلوم، کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ طے کر سکیں۔ جو احتیاط کرنے والے کیا کرے گا؟ 4 چاروں رکعت چاروں طرف، یہ حقیقی تکرار یہ بن گئی کہ وہی 4 رکعت اس طرف بھی پڑھ رہا ہے، وہی 4 رکعت اس طرف بھی پڑھ رہا ہے، وہی 4 رکعت اس طرف بھی پڑھ رہا ہے، وہی 4 رکعت، تو یہ بہت اچھی تکرار ہے، درست؟ لیکن وہ جو ہے ظہر اور عصر میں وہ تکرار تو ہے، بالآخر ظہر کی نمازیں 2 پڑھ رہا ہے، لیکن ایگزیکٹ تکرار نہیں ہے، ایک میں 2 ہے اور ایک میں 4 ہے، یعنی 2 الگ الگ وظیفوں کو جمع کر رہا ہے وہاں پہ حقیقتاً۔
یعنی دو وظیفوں کو جمع کرنے کے نتیجے میں بعض اوقات کبھی تکرار لازم آئے گی، کبھی تکرار لازم نہیں آئے گی۔ اچھا کبھی تکرار، ابھی تو ہم نے جی آسان مثال بنائی، 4 تکراریں، 4 رکعت آپ نے پڑھ ڈالی، 4 نمازیں آپ نے پڑھ ڈالی۔ بعض فقہا نے اس کی مثالیں بنائی کہ ایک نماز آپ کو شاید 100 مرتبہ پڑھنی پڑے۔ اب 100 دفعہ کی مثال سوچنی پڑے گی، مجھے اب یاد نہیں آ رہی کہ کیا مثال تھی، لیکن بہرحال اچھی خاصی مقدار والی تو بن سکتی ہے۔ فرض کریں کہ 4 سمتیں ہیں نا، قبلہ معلوم نہیں تو 4 تو یہ نمازیں ہو گئی۔ اتفاق سے آپ کے پاس 2 مہر ہیں، دونوں میں سے ایک نجس اور ایک پاک، کون سا نجس ہے اور کون سا پاک ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اب 4 سمتوں میں آپ نے پہلے 4 نمازیں ایک مہر پہ پڑھیں گی، پھر اسی 4 سمتوں میں دوسری نمازیں دوسرے مہر پہ پڑھیں گی، تو یہ خود بخود 8 ہو گئی نمازیں۔ اب فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 لباس ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک نجس اور ایک پاک، وہ بھی معلوم نہیں۔ اب ایک مہر پہ 4 سمت میں ایک لباس کے ساتھ پہلے نمازیں پڑھی جائیں گی، تو اس طرح کرتے ہیں ملٹی پلائی ہوتے ہوتے بعض اوقات 100 ایک نماز پڑھنی ہے آپ نے، وظیفہ ایک نماز کا تھا اور 100 نمازیں آپ نے پڑھی، تو کہیں جا کے وہ ایک نماز اس کے اندر چھپی چھپائی آپ کی وجود میں آئے گی۔ تو احتیاط کبھی اتنی تکرار کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ ایک بحث ہے فقہا کے درمیان کہ اگر اتنی تکرار ہو جائے تو یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ کہیں گی، جبکہ آپ اگر تقلید کر لیں تو ایک ہی نماز پڑھیں گی، اور احتیاط کریں تو ایک کی بجائے 100 نمازیں پڑھیں گی۔ ابھی اس کو چھوڑ دیں کہ ہمیں اپنے میں ہمت نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر کسی میں دم ہو تو کیا یہ اس صورت میں بھی یہ والی احتیاط اس تقلید کے مقابل میں آ سکتی ہے، اور آپ کہیں میں تقلید نہیں کرتی اور پھر بھی احتیاط پر ہی عمل کروں گی؟ بعض کو کہنے گا ہاں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 100 کیا 1000 بھی پڑھنی پڑے تو پڑھیں، احتیاط حسن علی کل حال، لہذا آپ احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ تو ایک مذاق ٹائپ کی چیز ہوگی، گویا خدا کے ساتھ خدا نے ایک چیز مانگی تھی، آپ 100 چیزوں میں چھپا کے لے آئے، جو خدایا ڈھونڈ لو اس میں سے کوئی ایک۔ اب یہ اور بات ہے کہ خدا کے لیے ڈھونڈنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن پھر آخر ایک مذاق ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، لہٰذا بعض فقہا نے کہا، البتہ قدیمی فقہا نے کہ یہ مطلوب نہیں ہے، ایسی احتیاط نہیں چاہیے خدا کو۔ لیکن جو تقریباً آج کے ہیں، ابھی آئے گا مسئلہ انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، تکرار بھی لازم آئے، جتنی بھی لازم آئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آگے سیستانی نے قید لگائی ہے، مجھے لگتا ہے وہ اسی بات کی طرف ناظر ہیں شاید، لیکن میں نہ اس قید میں جاؤں گا نہ اس کی وضاحت کروں گا، بس اتنا ذہن میں رکھیں عمومی طور پہ مسئلہ۔ بس دوسری صورت ہمارے پاس احتیاط ہے۔ اب اگر آپ مجتہد بھی نہ ہوں، احتیاط پر عمل بھی نہ کر رہے ہوں، تو اب تیسری راہ آپ کے لیے تقلید کی راہ ہے۔ آپ نہ مجتہد ہوں، نہ محتاط اور احتیاط پر عمل کرنے والے ہوں، تو اب آپ کو تقلید کرنی پڑے گی۔ اور شاید اگر جس طرح میں نے بیان کیا اس طرح اگر آپ غور کریں تو تقلید تقریباً تیسری چوائس بنتی ہے آپ کی۔ یعنی ایسا نہیں کہ شریعت نے حتماً آپ کو ڈنڈا مارا کہ نہیں آپ نے تقلید ہی کرنی ہے۔ جن کو تقلید سے بہت زیادہ چڑ ہے، اینٹی تقلید حضرات، سید نہ کریں تقلید، احتیاط کر لیں، ہے دم تو کریں احتیاط نہیں کر سکتے تو مجتہد بن جائیں، اگر اتنا دم ہے تو بنے مجتہد۔ یعنی شریعت نے کوئی آپ کو اور مجتہدین نے آپ کو کہ پیر نہیں پکڑے آگے کہ بھائی خدا را ہماری تقلید کر لو۔ تقلید تو سمجھے آخری آپشن ہے آپ کے پاس، اجتہاد نہ کر سکو۔ یعنی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شاید نقل کیا تھا ذیشان صاحب کا جملہ شادی کے حوالے سے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شادی کرنا تو نالائق لوگوں کا کام ہے، اس لیے کہ قرآن تو شروع کرتے 2 سے، مثنی اور ثلاث اور رباع، اور اگر ان لم تعدلوا، اگر عدل نہ کر سکو تو فواحد، یعنی اتنے نالائق ہو جاؤ کہ عدل کے قابل نہ ہو تو ایک کرو۔ تو اسی طریقے سے سمجھیں یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ اگر اتنے نالائق ہو اور اتنی بھی تم میں دم نہ ہو کہ اجتہاد احتیاط کر سکو تو تقلید کرو۔ یعنی ایسا نہیں کہ حتماً تقلید ہی تمہارے لیے پہلا اور آخری آپشن ہے، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، جاؤ جا کے مجتہد بن جاؤ، جا کے احتیاط پر عمل کرو۔ یہ میں آپ کو لکھ دوں کہ اکثر لوگ اگر اجتہاد کی طرف جائیں گے یا احتیاط کی طرف جائیں گے 2 دن بعد تقلید میں آ جائیں گے، کیونکہ نہ اجتہاد اتنا آسان ہے اور نہ احتیاط اتنی آسان ہے۔ اگر میں نے کہا نا کہ آسان نہیں ہے، ایک تو یہ کہ سارے مجتہدین کے فتوے آپ تک حاصل کرنا مشکل ہے۔ بعض اوقات آپ کو مسئلہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، اگر سیستانی ہی کا مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ہے جو معین آپ ایک شخص کی تقلید کر رہی ہوتی ہیں، اگر رہبر کا مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا آپ ایک معین شخص کی تقلید کر رہی ہوتی ہیں،
چہرہ سجے کہ آپ کو کہا جائے جی مطلب فرض کریں اس وقت 10 مرضے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی 2 فارمز ہیں, ایک یہ کہ شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم والی ہے. شارٹ ٹرم میں یہ کہ جو زندہ مجتہدین ہیں بلاخر انہی میں سے کوئی عالم ہے تو انہی کے درمیان احتیاط کریں آپ, درست. ایک یہ کہ نہیں الاول کلینی الی آخر آج تک جتنے مجتہدین نے گزرے ہیں ان سب کے فتووں کو حاصل کر کے اس میں سے جو احتیاط کے مطابق ہے اس پر عمل کیا جائے. اب یہ تو اچھے خاصے مجتہدین کے اندر اتنا دم نہیں ہوتا کہ اصل دم نہ ہونے کی وجہ کم ہمتی نہیں ہے, دم نہ ہونے کی وجہ اصل وسائل کی کمی ہے. اصل بہت سارے پرانے فقہا نے کتابیں نہیں لکھی ہیں, کتابیں تھیں غائب ہو چکی ہیں, وسائل موجود نہیں ہیں, مہیا نہیں آپ کے پاس, اصل بہت سو کے فتوے موجود نہیں ہیں, تو آپ کیسے سب کے فتوے نکالیں گی؟ زیادہ احتیاط اکثر یہ پوچھے گئے ہیں رہبر کے استفتاء میں بھی, ظاہر مجھے یاد پڑتا ہے شروع میں تک یہ سوال جواب میں یہ موجود ہے, اور ظاہر ناگر سیستانی سے بھی پوچھا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پر, بلکہ اس میں بھی یہ جملہ انہوں نے کہا ظاہر کہ عام طور پر کیونکہ احتیاط کے موارد کو پہچاننا آسان کام نہیں, کرنا تو بعد کا مرحلہ ہے, پہلے پہچانے تو صحیح کہ احتیاط بنتی کیا ہے. موارد احتیاط کو سمجھنا اور پہچاننا کیونکہ عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا, اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تقلید کریں اور ایسی کوشش ہی نہ کریں کہ جی ہم تو احتیاط پر عمل کریں گے, اس لیے کہ آسان نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ کو صرف چند مراجع کے درمیان, چلیں آپ نہ بہت زیادہ کی طرف جائیں, آپ میں کہوں خوئی خمینی, خامنائی اور سیستانی, ان 4 کے درمیان آپ احتیاط کریں, آپ کر کے دیکھیں تو زندگی آپ کی کیا بنتی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی باتیں پوچھوں گا میں آپ سے کہ کیسی ہے زندگی. خلاصہ کلام یہ کہ واقعی مشکل امر ہے. تو دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ احتیاط کا. تیسرا آپشن ہے تقلید کا, کہ اگر آپ احتیاط نہیں کر سکتے, اگر آپ تقلید نہیں, اجتہاد نہیں کر سکتے. اچھا نہیں کر سکتے کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے, نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے, آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہتے ہیں, ڈنڈے تو نہیں مارے شریعت نے. آپ اجتہاد, آپ بہت باصلاحیت انسان ہیں لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے اجتہاد, آپ بہت باصلاحیت انسان ہیں لیکن آپ احتیاط نہیں کرنا چاہتے, تب بھی آپ کے لیے یہ آپشن کھلا ہے کہ آپ تقلید کر سکتے ہیں. تو تیسرا آپشن تقلید ہے, درست جی. اچھا اپنے تقریباً تمام امور میں انسان کو, کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ, بات آتی ہے فقہ کی کہ فقہ کا موضوع کیا ہے. دیکھیں ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. مثلا علم طب ہے نا, کوئی پوچھے علم طب کا موضوع کیا ہے, تو کیا ہے موضوع علم طب کا؟ انسانی بدن, درست. وہ انسانی بدن سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کی مختلف کیفیتیں, مختلف حالتیں, کس وقت کیا بیماری اور کس وقت کیا علاج. اسی طریقے سے مثلا فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ فلسفے کا موضوع وجود, درست. اسی طریقے سے مثلا فرض کریں حالانکہ باقی دوسرے اور بھی علوم. اسی طرح فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں فقہ کا موضوع افعال مکلفین. مکلف یعنی ہمارا, ابھی تعریف کرتا ہوں مکلف کی. مکلف یعنی ہمارا, افعال یعنی فعل, کام, آپ کے اور ہمارے کام, یہ ہے موضوع علم فقہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی کام کرتی ہیں فقہی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم ہوگا خدا کی نظر میں. آپ پانی پی رہی ہیں, آپ کھانا کھا رہی ہیں, آپ کھانا پکا رہی ہیں, آپ گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی ہیں, درست. آپ جو ہے مثلا گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں, آپ باہر جاب کر رہی ہیں, آپ جو ہے سو رہی ہیں, جاگ رہی ہیں, جو بھی کام کرتی ہیں, آپ کھاتی ہیں, پیتی ہیں, اٹھتی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, روزے رکھ رہی ہیں, عبادتیں کر رہی ہیں, معاملات انجام دیتی ہیں, کوئی بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, کام کرتی ہیں, تو فقہ کے پاس اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہونا چاہیے, اس لیے کہ موضوع فقہی افعال مکلفین ہے, لہذا کوئی نہ کوئی حکم ہوگا. تو جو بھی کام آپ کر رہی ہیں, چاہے کھانا کھانے اور پانی پینے جیسا ہی سمپل سا کام ہو, اس میں بھی آپ کو, بس آپ کھانا کھانے جا رہی ہیں, آپ کے سامنے نجس غذا ہے, فقہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں. آپ پانی پینے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ اس پانی کے اندر مثلا فرض کریں کہ زہر ہے, فقہ آپ کو بتائے گی کہ آپ پی سکتی ہیں نہیں پی سکتی ہیں. شراب آپ کے سامنے پڑی ہے, فقہ آپ کو بتائے گی کہ آپ پی سکتی ہیں نہیں پی سکتے ہیں. عام حالات میں کہے گی آپ کے لیے حرام ہے, اور اضطراری حالت میں وہی شریعت جو حرام کہہ رہی تھی کہے گی آپ کے لیے پینا واجب ہے, جان بچانا واجب ہے مثلا. بس ہر چھوٹے سے چھوٹا فعل جو فعل ہے اور کام ہے, اور ہر بڑے سے بڑا فعل اور کام, اس کے اوپر شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے, اور
یہ فقہ کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کو بیان کرے کہ اس کا کیا حکم ہے. لہذا عام طور پہ فقہا اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں اور یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنے تمام عبادات میں، اپنے تمام معاملات میں، بلکہ حتیٰ امام خمینی کی تعبیر انہوں نے بیان کی مطلق اعمال، کوئی بھی عمل ہو، چاہے عبادات و معاملات سے ہٹ کر مباحات ہی کیوں نہ ہوں، اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ یا مقلد ہوں یا مجتہد ہوں یا محتاط ہوں. تین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے آپ کو. درست جی؟ یہ پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کسی کی سمجھ میں اگر نہ آیا ہو تو مکلف بتاتا ہوں میں. دیکھیں یہ لفظ تقلید میں کافی آتا ہے، اس لیے میں اس کی ایک وضاحت کر دوں، اور میرے منہ پہ بھی کافی چڑھا ہوا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو. مکلف کہتے ہیں، مکلف وہی تکلیف سے نکلا، کلفہ کلفت، زحمت، مشقت، یہ سینس ہے. جب پروردگار عالم آپ کے لیے ایک کام کو واجب یا ایک کام کو حرام کر رہا ہے تو بالآخر بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے اوپر ایک زحمت ہے. صبح فجر کے وقت کہتے ہیں اٹھو جا کے نماز پڑھو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، زحمت ہے یا نہیں ہے؟ ہم مولا تو نہیں کہ ہم کہ کوئی زحمت، اس میں کیا زحمت والی بات ہے؟ زحمت تو ہے بہرحال. یا مثلا فرض کریں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی بچت ہو گئی، 5واں حصہ خدا کی راہ میں دے دو. کس دل پہ پتھر رکھ کے انسان دیتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو زحمت تو ہے. حج کرنے جاؤ، آج کا تو یعنی آج کا حج یعنی آج کی تمام سہولتوں کے ساتھ بھی زحمت ہے. تو آج سے آپ 25 سال پہلے چلے جائیں، بہت پیچھے نہ بھی جائیں اگر، کتنی زحمت ہوگا. اور وہ زمانے میں، جس زمانے میں تشریح ہوا تھا حج، پیغمبر کے زمانے میں یا اس کے بعد کے جو متاخر زمانے ہیں، اس میں کتنی زحمت ہوتی ہوگی؟ زحمت تو ہے. جہاد زحمت تو ہے. بس ایک زحمت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. ایک شخص عادی ہے شراب پینے کا، شریعت کہہ رہی ہے کہ حرام ہے نہ پیو، اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا زحمت ہوتا ہے. اسی طرح اور باقی امور، بس کیونکہ ان امور کے اندر ایک زحمت والا معنی چھپا ہوا ہے تھوڑا سا، لہذا اسی وجہ سے ان احکام خمسہ کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے. تکلیف سے نکلا ہے تکلیفیہ، یعنی وہ احکام جو انسان کے لیے تکلیف اور زحمت آور ہے، وہ احکام جو انسان کے لیے زحمت آور ہے. اور جس کے اوپر یہ احکام آتے ہیں، جس کے اوپر زحمت ڈالی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکلف، جس کو کلفت اور زحمت میں ڈالا جا رہا ہے. مکلف. بس احکام شرعیہ کو ہم کہتے ہیں تکلیف شرعی، اور اس شخص کو کہ جس کی ذمہ داری بن رہی ہے، یہ واجب، یہ حرام، یہ مستحب، یہ مکروہ، اس کو کہا جاتا ہے مکلف، لام کی زبر کے ساتھ. اچھا، بعض لوگ مکلف پڑھتے ہیں. مکلف غلط ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو مکلف کہنا یہ غلط ہے. لفظ غلط نہیں ہے، لفظ صحیح ہے. مکلف کون ہے؟ ذمہ داری ڈالنے والا. کون ہے؟ اللہ. تو مکلف اصل میں اللہ ہے. اللہ مکلف، ہم مکلف، اور وہ جو ذمہ داری ہے وہ تکلیف. سمجھ میں آئی بات؟ ہم مکلف، اللہ مکلف، اور یہ ذمہ داریاں جو ہماری گردنوں پہ آ رہی ہیں یہ تکلیف. اچھا، اس تکلیف کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو عمومی شرائط ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی تکلیف، چاہے واجب، چاہے مستحب، چاہے مکروہ، چاہے مباح، چاہے حرام، چاہے نماز، چاہے عبادت، چاہے معاملہ، کوئی بھی تکلیف اگر ہماری گردن پر آ رہی ہے تو 3 یا 4 شرطیں ہیں جو حتمی طور پر ہونی چاہیے. بلوغ، عقل، قدرت اور حیات، 4 شرطیں. ان 4 شرطوں کو کہا جاتا ہے شرائط عامہ تکلیف. یہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا. مکلف یہ ہے اللہ، مکلف یہ ہے بندے، اور تکلیف
یہ ہے شرعی ذمہ داریاں. ٹھیک ہے. یہ جو مکلف ہے جس کی گردن پہ ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، اس کے لیے دو طرح کی شرطیں ہوتی ہیں. دو طرح کی شرطیں ہیں، شرائط عامہ، شرائط خاصہ. شرائط عامہ یعنی جو ہر تکلیف کے اندر ضروری ہے. درست؟ عامہ عمومیت سے نکلا نا، جو ہر تکلیف کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ چار ہیں: بلوغ، عقل، قدرت اور حیات. اچھا، ایک چیز اور بھی میرا خیال ہے ڈال دیں تو بدنیست، اور وہ ہے علم. اگرچہ بعد نے لکھا تو نہیں ہے لیکن میں یہ میری طرف سے ڈال دیں علم، کیونکہ جب تک علم نہ آئے اس وقت تک تکلیف آتی نہیں ہے. یعنی تکلیف آپ کی گردن پہ نہیں آتی، واقع میں تو ہوتی ہے لیکن آپ کی گردن یعنی آپ کا گریبان نہیں پکڑا جا سکتا. گریبان اس وقت پکڑا جائے گا کہ جب آپ کے پاس علم ہو. درست؟ اب یہ ڈالتے ہوئے بھی مجھے اس لیے اچھا نہیں لگ رہا کہ فقہ نے نہیں ڈالی ہے اور میں ایک تعدی کر رہا ہوں، لیکن فقہ نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے بحث کی ہے. اب وہ تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو سمجھانے سے بہتر ہے میں اس کو یہاں ڈال دوں، تو اس لیے میں نے اس کو یہاں ڈال دیا ہے. اصل تو یہ چار ہی ہیں. بلوغ یعنی بالغ ہو، لہذا جب تک بالغ نہیں ہو کوئی بھی ذمہ داری میری گردن پہ نہیں آئے گی. عاقل ہو، اگر میں دیوانہ ہوں تو کوئی ذمہ داری میری گردن پہ نہیں آئے گی. قدرت، میرے اندر اس کام کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. اگر طاقت ہی نہیں ہے، مثلا فرض کریں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو مجھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری بھی نہیں آئے گی. مجھ میں روزے کی طاقت نہیں ہے تو مجھ پر روزے کی ذمہ داری بھی، مجھ میں حج کی طاقت نہیں ہے مثلا، اور اسی طرح باقی اصل طاقت. اور چوتھی چیز حیات، زندہ ہوں تو یہ ساری ذمہ داری، مردے کے اوپر نہیں آ سکتی ذمہ داریاں. درست؟ اور پانچویں چیز جو عرض کیا میں نے کہ علم، کہ جب تک مجھے علم نہیں ہوگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس وقت تک میری گردن نہیں پکڑی جا سکتی. لہذا تقریباً یہ شرائط عامہ تکلیف ہیں. درست؟ شرائط خاصہ وہ شرطیں ہیں کہ جو ہر چیپٹر کی اپنی شرطیں ہیں. میں بالغ بھی ہوں، میں عاقل بھی ہوں، میں فرض کریں کہ زندہ بھی ہوں، قادر بھی ہوں، عالم بھی ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنی کچھ اور شرطیں بھی ہوں گی، روزے کی کچھ اپنی اور شرطیں بھی ہوں گی. مطلب مسافر نہ ہو. روزے کی شرط یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ مسافر نہ ہوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ بیمار نہ ہوں. درست؟ نماز میں بھی مطلب فرض کریں پوری نماز اس وقت آپ کی گردن پہ آئے گی جب ان چاروں شرطوں کے ساتھ آپ مسافر نہ بنے. تو کچھ ان کے الگ اپنے چیپٹرز کے اعتبار سے کچھ شرطیں ہوتے ہیں، وہ شرائط خاصہ بن جائیں گی جو ہر چیپٹر کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، لہذا ان کو کامنلی کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا. درست؟ یہ مکلف، لہذا یہاں پر جو مکلف کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہو گیا؟ ایسا بندہ کہ جو بالغ بھی ہے، جو عاقل بھی ہے، جو قادر بھی ہے اور جو زندہ بھی ہے، اور ہمارے ایک حساب سے وہ عالم بھی ہے. یعنی عالم سے مراد نہ کوئی امامہ پوش ہو، عالم سے مراد یعنی جانتا ہو کہ یہ ذمہ داری اس کی شریعت نے رکھی ہے. درست جی؟ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے مربوط ہے تو اس کو جلدی سے میں پڑھ دوں کیونکہ یہ آ تو چکا ہی ہے کہ فقہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مجتہد بھی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے. یعنی اگر ایک مجتہد ہے تو ایسا نہیں ہے اس کی واجب اس کے لیے کہ وہ حتماً فتویٰ نکال لے اور پھر ہی عمل کرے. نہیں، وہ کہتا ہے میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں. تو بھلے مجتہد ہو یا نہ ہو احتیاط پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی والی بات جو میں نے عرض کیا کہ یہ پہچاننا پڑے گا اس کو کہ احتیاط بنتی کیسے ہے. یعنی اتنی اس کی معلومات کا گراف ہونا چاہیے، چاہے اجتہاد کی وجہ سے چاہے تقلید کی بنا پر، کہ اس کو یہ پتا ہو کہ کہاں پر کیا چیز احتیاط بنے گی، کیفیت احتیاط کیا ہے. درست؟ مطلب فرض کریں اگر آپ کو کہا جائے کہ مثلا اگر عورت جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے تو احتیاط یہ ہے کہ
مثلا فرض کریں کہ اس کو نفقہ دیا جائے. اب اس میں احتیاط یہ ہے نفقہ دیا جائے, احتیاطی پہلو کیا بنے گا, یعنی مصالحت کرنی ہے, یعنی نہیں مصالحت کیے بغیر ہی نفقہ پورا میری گردن پر آ جائے گا, کیا بنے گا, اس کو پتا ہو, اس کو معلوم ہو, تبھی تو احتیاط کر سکے گی. لہذا احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی معلومات اتنی ہو کہ وہ کیفیت احتیاط کو پہچان سکے. اب 2-3 مسئلے میں نے کہا نا یہ احتیاط سے متعلق ہے جو تقریباً میری باتوں کے درمیان آ گئے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ احتیاط میں کبھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی کسی کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا فرض کریں کہ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ کام واجب ہے یا مستحب, تو احتیاط یہ ہے کہ کریں, تو احتیاط کرنے میں ہے. اور اگر شک ہو کہ یہ حرام ہے یا مکروہ, تو احتیاط چھوڑنے میں ہے. یعنی ایک ہی صورتحال, ہر کیفیت, ایک ہی مسئلہ ہر سچویشن میں نہیں آئے گا. کہیں پہ کچھ کرنا پڑے گا, کہیں پہ کچھ چھوڑنا پڑے گا, کہیں پہ تکرار کرنی پڑے گی, کہیں پر جمع کرنا پڑے گا. مختلف چیزیں بنتی ہیں جو احتیاط کے نتیجے میں انسان کو انجام دینی پڑتی ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ٹائم پورا ہو گیا, اور وہ ہے یہ کہ تقلید کہاں کہاں کرنی چاہیے, کن کن چیزوں میں تقلید ہوتی ہے, کن امور میں تقلید ہوتی ہے, یا دین کے کون سے حصے میں تقلید ہے اور کس حصے میں تقلید نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اگلے ہفتے. صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء